بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك اے میرے پیارے نبی اپنی بیویوں سے یہ فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کا مال، دنیا کی زندگی کا مال اور اس کا زیب و زینت چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے فارغ کر دوں اور تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر لینا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکی کرنے والی خواتین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا ذکر گزر چکا ہے۔ جب یہ دونوں جنگیں ہو چکی اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، یہودیوں کے قلعوں سے بہت مال ملا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا زیادہ تر مہاجرین میں تقسیم کر دیا، کیونکہ ان کی حالت انصار کی نسبت زیادہ کمزور تھی، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے۔ تو خواتین جو تھیں ازواج مطہرات، انہوں نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح دوسرے لوگوں کے گھروں میں دنیا کا سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، اچھے اچھے کھانے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی بیویوں کے پاس تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ازواج کا یہ مطالبہ سراسر جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ سے اختیاری طور پر فقر مانگ لیا تھا اور آپ نے بادشاہی اور مالداری کو مسترد کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے اور مسجد نبوی کے قریب ایک بالا خانہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر ہو گئے۔ تو آپ کے اس طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیویوں کو ان کی اصلاح کرنی ہو، تربیت کرنی ہو، تو آدمی چند روز کے لیے ان سے بول چال بند کر سکتا ہے اور ان کا بائیکاٹ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ واپس اپنی صحیح صورتحال پر آ جائیں۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ فوراً ہی منہ سے طلاق 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 کا لفظ نکال کے بیوی کو فارغ کر دیتے ہیں،
یہ بہت بڑی غلطی ہے بھائی، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی غصہ ہے تو آپ گھر سے چلے جائیں، بول چال بند کر دیں، اور اس عمل کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کریں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت ہے 4 مہینے کی۔ 4 مہینے کے بعد یا تو اپنی بیویوں سے صلح کریں یا ان کو طلاق دے کر فارغ کریں۔ یہ درمیان میں لٹکا کر رکھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد جب تشریف لائے تو ساری ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی تھیں اور سب خاموش تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تم سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات دوسری ازواج کو نہ بتانا، اور جواب دینے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے سامنے آیت تخییر پیش کروں، یعنی اس میں ان کو ایک بات کا اختیار دے دوں کہ یا تو وہ مجھ سے طلاق لے کر الگ ہو جائیں، اور یا آئندہ کے لیے دنیا کا مال و زینت مجھ سے طلب نہ کریں۔ میں اس دنیا میں مال اکٹھا کرنے نہیں آیا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ چیزیں لے آتے تو بعد والے حکمران تو پھر سنت نبوی سمجھ کر سارے جہان کی نعمتیں اپنے گھر میں اکٹھی کر لیتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی لے آئے تھے، ہمارے لیے کیوں منع ہے؟ اس لیے آپ نے اس فتنے کو روکنے کے لیے گھر میں مکمل طور پر اس بات کا واضح اعلان فرما دیا کہ جس کو دنیا چاہیے اس کا میرے پاس کوئی کام نہیں، اور جس کو اللہ اور رسول چاہیے، جنت والا گھر چاہیے، وہ میرے پاس رہے اور تنگی کرسی سے گزارا کرے۔ اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ والدین سے مشورہ کر دینا۔ اللہ کے نبی کی دلی خواہش یہ تھی کہ عائشہ چونکہ آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھیں تو کہیں یہ علیحدگی کوئی اختیار نہ کر لے، تو فرمایا ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ اس نے کہا کہ افیقہ اسلام ابویہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے بارے میں والدین سے مشورہ کروں؟ اس میں مشورہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ کہا انی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اے اللہ کے رسول، میں تو اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہوں اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں، مجھے دنیا کا مال و دولت نہیں چاہیے۔ اب حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جواب ذرا دوسری ازواج کو نہ بتائیے گا، اگر ان میں سے کوئی جاتی ہے تو اسے جانے دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لم ابعث معنفا، اے عائشہ، میں سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، ولکنی بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی پوچھے بھی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں صاف صاف کہوں گا کہ عائشہ نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے یہی اختیار کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے اور 4 دوسرے قبائل میں سے۔ قریش میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ اور سیدہ سودا بنت زمع، اور دیگر جو خواتین تھیں ان میں ایک تھیں سیدہ میمونہ بنت الحارث، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ ایک تھی حضرت جویریہ مستلقیہ، جو غزوہ مستلق میں
گرفتار ہو کر آئی تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ تو اور بھی کچھ خواتین تھیں، اور ان سب سے پہلے آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ سیدہ خدیجہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تمام مال جو کچھ ان کے پاس تھا سب اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا اور فرمایا کہ آپ اس کو اسلام کی تبلیغ میں خرچ کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکل حالات میں جبکہ کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، اس وقت جو گھر میں تسلی دیتی، جو آپ کے زخموں پر مرہم رکھتی اور جو آپ کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا اظہار کرتی، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ان سے پہلے کسی خاتون کو اسلام لانے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، یہ جبریل آیا ہے اور تمہیں سلام کہہ رہا ہے، اور ساتھ جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دے رہا ہے جو ایک بڑے موتی سے بنا ہوا ہوگا اور وہ بڑا ہی خوبصورت گھر ہوگا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ اس نے کہا ومن الرجال، مردوں میں سے کون؟ فرمایا ابوہا، اس کا باپ ابو بکر۔ مردوں میں سے یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور سیدہ عائشہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ یہ اکیلی باقرہ خاتون تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، باقی خواتین یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ تو ایک ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف 18 سال کی تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے دین کا بہت بڑا حصہ امت کو بتلایا اور صحابہ کرام کو بڑے بڑے مشکل مسائل سکھائے۔ یہ عالمہ فاضلہ اور صدیقہ کائنات تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لحاظ میں ہوتے تو وہی آ جاتی، کسی اور خاتون کے لحاظ میں وہی نہ آتی۔ اور ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے منہ میں مسواک نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے وہی مسواک اپنے منہ میں استعمال کیا۔ اور آپ کی باری میں اور آپ کے گھر میں آپ کے سینے سے ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور انہی کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اسی طرح جو سیدہ ام سلمہ ہیں اور ام حبیبہ ہیں، ان کا بھی اپنی جگہ پر بڑا مقام ہے۔ سیدہ ام حبیبہ کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان۔ انہوں نے ہجرت کی حبشے کی طرف اپنے خاوند عبداللہ بن جحش کے ساتھ، لیکن ان کا خاوند وہاں حبشہ میں جا کر عیسائی ہو گیا، اور عیسائی ہونے کے بعد انہوں نے عیسائی ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تو مسلمان رہوں گی اور تم جاتے ہو تو جاؤ، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ وہ کچھ عرصے بعد حبشہ میں ہی مر گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 دینار کے حق مہر کے عوض سیدہ ام حبیبہ سے نکاح فرما لیا۔
اور نجاشی نے یہ ساری تقریب اپنی نگرانی میں انجام پذیر کروائی۔ پھر وہاں سے آپ چلیں اور مدینہ منورہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ ان کی فضیلت اور منقبت یہ ہے کہ ان کا باپ مدینے میں ان سے ملنے آتا ہے اور ان کے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ 1 منٹ ٹھہرو ابا جان، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے کہا کیوں بیٹی، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ فرمایا کہ تم اس بستر کے قابل نہیں اس لیے کہ تم مشرک ہو، ناپاک ہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، اس پر کسی مشرک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا اپنے باپ کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا۔ کچھ اور بھی خواتین آئیں اپنی زندگی میں 6 یا 7 جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو ہوا مگر ان کے ساتھ ازدواجی زندگی شروع نہ ہو سکی اور اس سے پہلے ہی انہیں فارغ کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک خاتون وہ تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اعوذ باللہ منک، کسی نے اس کو سکھا دیا کہ ایسا کہنا، تو اس نے بغیر سوچے سمجھے یہی کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اگر اللہ کی پناہ مانگ رہی ہو تو تمہیں پناہ دی جاتی ہے، اور آپ نے اس کو واپس اس کے والدین کی طرف بھجوا دیا۔ 2 لونیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، ایک ماریہ قبطیہ اور ایک ریحانہ، یہ 2 لونیاں تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور لونیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ مشہور روایات میں 9 آپ کی بیویاں اور 2 آپ کی لونیاں اور 10ویں زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زندگی کا مال چاہیے، اس کا زیب و زینت چاہیے، تو پیغمبر کے گھر میں تو یہ چیزیں تمہیں نہیں مل سکتی۔ فتعالینا امتعکن، آؤ میں تمہیں ایک جوڑا دے کر فارغ کر دوں، جیسا کہ متعلقہ عورت کو طلاق دیتے وقت دیا جاتا ہے۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں تمہیں خوبصورت طریقے سے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی بعد والی دشمنی کے، جیسے ہم دشمنی لگا لیتے ہیں نا، اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو نسلوں تک ایک دوسرے سے قبریں پھوٹ جاتی ہیں اور زندگی موت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں طلاق ہوتی اور ایک دن طلاق ہوتی اور جب مدت پوری ہو جاتی تو اس کے اگلے دن اس کا کسی دوسرے صحابی سے نکاح ہو جاتا۔ تو فرمایا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، مومن اگر چھوڑے بھی اپنی بیوی کو تو خوبصورت طریقے سے چھوڑتا ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو پھر اللہ نے تم میں سے نیکوکار خواتین کے لیے بہت بڑا اجر بنا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کچھ نیک تھیں اور کچھ نیک نہیں تھیں، وہ ساری کی ساری نیک تھیں۔ اس لیے فرمایا کہ چونکہ تم نیک ہو اور اس لیے اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔